Rahim. I am Ashraf Riaz Ahmed Wahla and MA in Political Science and Pakistan Studies, MPhil and MSc in Food Technology, and a PhD in Food Technology. I have been teaching into O levels, Pakistan Studies, and Geography from the last 12 years. और एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो अयूब खान के बारे में है। और अयूब खान पावर में 1958 से 69 में टोटल ड्यूरेशन में रहे। इन्होंने बहुत सारी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई 1958 से 69 में, जो कि हमारे सामने हैं। और इन पे मोस्टली कैम्ब्रिज का जो है आमतौर पे क्वेश्चन भी आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स इनके टाइम में इंट्रोड्यूस हुई। इलेक्शंस हुए 1965 के। ख़वातीन को एम्पावर करने के हवाले से बहुत सारा काम हुआ। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। इंडिया के साथ हमारी जंग भी हुई, हमारी एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी थी, और हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी की जो कि वेस्ट पाकिस्तान में किसी तरह भी लाइक नहीं की जा सकती थी। कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ 1962 का। ये कॉन्स्टिट्यूशन पहला पाकिस्तान का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। इससे पहले 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। ये कॉन्स्टिट्यूशन एक शख्स ने बनाया जिसने बाकी लोगों से मशवरा नहीं लिया और अयूब खान साहब के कहने पे बनाया, तो लिहाजा इसको वन मैन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता था। ये पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुआ, जो कि जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को की मुखालफत का एक बहुत बड़ा सबब भी था। इसमें फिर सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे प्रेसिडेंट की पावर्स के ऊपर कि वो कौन सा इख्तियार अपना ठीक इस्तेमाल कर रहा है या कौन सा इख्तियार अपना गलत इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह की कोई चीज़ भी इसमें मौजूद नहीं थी। क्योंकि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे, लिहाजा ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कामयाब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। अगर हम बीडी सिस्टम की बात करें तो बेसिक डेमोक्रेट्स जो थे वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये थे कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करेंगे हर इलाके में, हर यूनियन काउंसिल में। अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट खड़े हुए हैं वहाँ पर, तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो वहाँ का बीडी मेंबर बन जाएगा। इसी तरह जो बीडी मेंबर्स हैं वो आगे डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, और इसी तरह ही वो सारे मिलकर अल्टीमेटली एट द एंड प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। अब इस तमाम निज़ाम में प्रेसिडेंट नहीं था, बल्कि एक बादशाह की मानंद था। उसके पास बेतहाशा इख्तियारात थे, और वो कोई भी काम बगैर किसी रोकथाम के कर सकता था। और फिर उसके बाद यही वजूहात थी कि 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक नाकाम कॉन्स्टिट्यूशन था, और अयूब खान एक नाकाम प्रेसिडेंट भी थे। अब उन्होंने जो रिफॉर्म्स अपने टाइम में इंट्रोड्यूस करवाई उनमें एग्रीकल्चर और लैंड रिफॉर्म्स बड़ी फेमस हैं। इस पूरे ड्यूरेशन को ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। 12.5 एकड़ ज़मीन मिनिमम हर फार्मर को दी जाएगी थ्रू आउट पाकिस्तान, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पहली मरतबा ट्रैक्टर्स मंगवाए गए, मशीन्स मंगवाई गई और मैकेनाइजेशन इंट्रोड्यूस हुई। अमेरिका और रशिया से ट्रैक्टर्स मंगवाए गए, और जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत तरक्की हुई। हाइब्रिड वैरायटीज प्लांट्स की इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिन्होंने प्रोडक्शन को बहुत डबल कर दिया। और पहली मरतबा फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ हुआ इंसेक्ट पेस्ट को मारने के लिए। फूड प्लांट के फूड के तौर पे फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल हुई, जो कि इंपोर्ट की गई। लेटर ऑन पाकिस्तान में फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज भी बनाई गई। इस तमाम इकदाम से फूड प्रोडक्शन तो डबल हो गई, लेकिन चीज़ों की प्राइसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ गई। ठीक है। अच्छा, अगर हम लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करें तो मैक्सिमम लैंड जो कोई बंदा रख सकता था बारानी ज़मीन की, तो वो 1000 एकड़ रख सकता था। और अगर उसके पास नहरी ज़मीन है, नहरी पानी से सैराब होने वाली ज़मीन है, तो वो मैक्सिमम 500 एकड़ रख सकता था। इस तरह से लैंड रिफॉर्म्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा चेंज भी आया, लेकिन लैंड रिफॉर्म लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, और बहुत सारे बड़े लैंडलॉर्ड्स ने इस तमाम सिस्टम के खिलाफ अपना सेटअप चलाए रखा। एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट जो टाइम में हुई वो दो डैम्स का बनना है। इंडस वाटर ट्रीटी का साइन होना है 1960 में, जिसके जरिए ना सिर्फ पाकिस्तान को 3 दरियाओं के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल मिल गया, जो कि मगरबी दरिया थे, इंडस, झेलम और चिनाब पर, बल्कि पाकिस्तान को 2 बड़े डैम बनाने के लिए एड, लॉन्स और एड भी प्रोवाइड की गई। ना सिर्फ डैम्स बनाए पाकिस्तान ने, बल्कि इसके अलावा 5 लिंक कैनाल्स भी बनाए। अब इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की बात करें तो अयूब खान के टाइम में बहुत सारी इंडस्ट्रियल
انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور 100 سے زیادہ انڈسٹریز پاکستان میں اوپن ہوتی ہیں، لیکن یہ زیادہ تر انڈسٹریز کو اوپن کرنے والے وہ لوگ تھے جو کہ ایوب خان کے چہیتے تھے، ایوب خان کے چمچے تھے اور قریبی تھے۔ تو اس بات کی وجہ سے جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ 80% ریسورسز ان 22 فیملیز کے ہاتھوں میں تھے جو کہ خاص طور پہ ویسٹ پاکستان سے تھی۔ تو زیادہ تر انڈسٹریل پروگریس جو ہے وہ ویسٹ پاکستان میں ہوتی ہے۔ خیر ایسٹ پاکستان میں انڈسٹریل انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ ویسٹ پاکستان میں پر کیپٹا انکم بھی کافی زیادہ انکریز کرتی ہے۔ جی ڈی پی کے حوالے سے بات کریں تو اس ڈیوریشن میں پاکستان کی جی ڈی پی 7% کو کراس کر جاتی ہے، جو کہ سنس 1947 سب سے زیادہ جی ڈی پی ہے۔ نیکسٹ ریفارم ہمارے پاس الیکشنز تھے جو 1965 کے اندر ہوئے۔ یہ الیکشنز جو تھے ان کے بارے میں بڑی کنٹروورشی تھی، تو الیکشنز جو ہیں وہ بڑے کنٹروورشل تھے۔ اب زیادہ تر لوگ جو تھے ایسٹ پاکستان میں جب نتائج سامنے آئے تو وہ ان کے کافی خلاف تھے، نہ صرف ایسٹ پاکستان میں بھی اور بلکہ ویسٹ پاکستان میں بہت زیادہ مخالفت جنریٹ ہوئی۔ ایوب خان صاحب کو اس الیکشنز میں کنونشنل مسلم لیگ نے سپورٹ کیا، فاطمہ جناح کو ساری تمام تر اپوزیشن پارٹیز نے مل کے نامینیٹ کیا الیکشنز میں۔ فاطمہ جناح یہ الیکشن ہار گئیں، ان کو صرف 36% ووٹس ملے اور 64% ووٹس لے کے ایوب خان صاحب جیت گئے۔ ایسٹ پاکستان کے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ الیکشن مکمل طور پہ رگڈ ہیں، وہاں پر فاطمہ جناح کو بہت سٹرونگ سپورٹ حاصل تھی، تو اگر ایوب خان صاحب کا جیتنا ممکن تھا بھی تو یہ کوئی کلوز مارجن سے ہونا چاہیے تھا، 52% یا 53%، تو اس طرح سے رزلٹ ہوتے تو وہ ماننے والے بھی تھے۔ اس کی وجہ سے ان الیکشن کے بعد ایوب خان صاحب کے خلاف ایسٹ اور ویسٹ میں مخالفت بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ تو یہ الیکشن بیسیکلی کوئی پازیٹیو الیکشنز نہیں تھے، ان کے بعد ایوب خان صاحب کا جو فیم کا گراف ہے بہت زیادہ ڈرسٹیکلی نیچے آتا ہے۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیوریشن جو ہے وومن امپاورمنٹ کا۔ تو وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے ایوب خان کے ٹائم میں بڑی جو ہے وہ پروگریس بھی ہوئی ہے۔ فیملی پلاننگ پروگرام پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئے ہیں، خواتین کی جو شادی ہے وہ رجسٹریشن اس کی کروائی جائے گی باقاعدہ، دین ان کو پراپرٹی میں حصہ ملے گا۔ تو یہ فیملی لاز آرڈیننس جو تھا اس نے بہت زیادہ سپورٹ پرووائڈ کی ریگارڈنگ وومن رائٹس، ٹھیک ہے۔ اور خواتین کو نہ صرف جابس میں ان کے لیے حصہ رکھا گیا ہر قسم کی جابس میں، بلکہ پالیٹکس میں بھی ایک خاصی مقدار میں ان کے لیے خاصے نمبر کے اندر ان کے لیے سیٹیں بھی رکھی جانے لگیں۔ سوشل ریفارمز کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کا کریکولم جو ہے وہ اس ٹائم میں انہوں نے چینج کروایا، ون یونیفائڈ کریکولم کو انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی۔ 3000 سے زیادہ اسکولز بنے ہیں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے اندر، تو جس کے علاوہ جو ہے بہت سارے ہاؤسنگ اسکیم جیسے سیٹلائٹ ٹاؤنز جو ہیں وہ میجر سٹیز کے اندر بھی سٹارٹ کیے گئے۔ اب 1965 کی جنگ ہوتی ہے، ایوب خان کا خیال تھا کہ وہ جنگ کے ذریعے کشمیر کو ون کر لیں گے، لیکن یہ خیال غلط نکلا۔ یہ سیکرٹ آپریشن ایک بڑی جنگ کا سبب بن گیا۔ انڈیا پاکستان کے ایسٹرن بارڈر کی بجائے تمام تر اپنی فوج کو ویسٹرن بارڈر پر لے آئے اور لاہور سیکٹر، سیالکوٹ سیکٹر کے اوپر بھرپور حملہ کیا۔ اس حملے میں پاکستان نے اپنے آپ کو بڑے اچھے انداز میں ڈیفینڈ کیا اور انڈین فورسز کو بڑے زبردست انداز میں پسپا بھی کیا، لیکن یہ چونکہ جنگ پاکستان کی سٹارٹ کی ہوئی تھی اور پاکستان کی فنڈڈ تھی، تو دنیا کے اندر مختلف بیشتر ممالک نے پاکستان کو اس حوالے سے سپورٹ نہیں کیا، جن میں خاص طور پہ امریکہ سر فہرست تھا۔ رشیا نے خیر دونوں ممالک کو اپنے پاس بلایا اور دونوں کے درمیان امن معاہدہ سائن کروایا۔ اب ایوب خان صاحب نے اس جنگ کے دوران پوری پاکستان کو یہ بتا رکھا تھا کہ ہم جنگ جیتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور پاکستان نے صرف اپنی ٹیریٹری کو افیکٹولی ڈیفینڈ کیا تھا۔ خیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس وقت جو فارن منسٹر تھے ساتھ گئے تھے اور انہوں نے یہ تمام معاملات دیکھے، لیکن جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پوری قوم کو بتایا کہ ہم جنگ بالکل نہیں جیتے۔ اور دوسری بات کہ ایوب خان صاحب نے تاشکند ایگریمنٹ کے دوران کشمیر کی بھی کوئی بات نہیں کی ود انڈین پرائم منسٹر۔ خیر مجموعی طور پہ پاکستان کی فارن پالیسیز پورے ڈیوریشن کے اندر ایوب خان کے ڈیوریشن میں ایک اچھی فارن پالیسی تھی۔ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات، چائنا کے ساتھ تعلقات، رشیا کے ساتھ تعلقات اچھے تھے
اور انڈیا کے ساتھ تعلقات کچھ اچھے نہیں تھے. یعنی بیشتر ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے تھے، لیکن انڈیا کے ساتھ خاص طور پہ تعلقات ہمارے اچھے نہیں تھے. تو چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بنتے ہیں 1962 میں، جب ہمارا ان کے ساتھ جب بارڈر ایشو ہوتا ہے تو پاکستان اپنے تمام تر بارڈر ایشوز کو چائنا کے ساتھ پیسفلی نیگوشیشنز کے ذریعے بڑا بخوبی سیٹل کر لیتا ہے. رشیا کے ساتھ تعلقات تب زیادہ بہتر استوار ہوتے ہیں جب وہ ہمیں خاص طور پہ جو ہے وہ امن معاہدے کے لیے بلاتا ہے. اور امریکن ریلیشنز جو ہے اس پورے ڈیوریشن کے اندر ہمارے ٹھیک رہے، لیکن سوائے 1965 کی وار کے، جب امریکہ نے پاکستان کو ہیلپ کرنے سے انکار کر دیا تھا. انڈین ریلیشنز کی بات کریں تو جو 1962 کی وار ہے انڈین ریلیشنز کے حوالے سے، اس نے انڈیا چائنا وار ہے، پاکستان نے چائنا کا ساتھ دیا، جو کہ ایک ایوب خان صاحب کی ایک اپنی چوائس تھی. اور یہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے انڈیا شاید پاکستان کے بہت شدید خلاف بھی ہو جاتا ہے. لیٹر آن ایوب خان صاحب نے اپنے ٹائم میں 1965 کی وار بھی کی، جس سے پاکستان کے معاملات جو ہیں انڈیا کے ساتھ مزید بگڑ جاتے ہیں. اب ان کے سٹیپس ہیں، لائک وہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ڈاؤن فال ہوا. تو میں نے ایک آپ کو بتایا، کانسٹیٹیوشن جو انہوں نے بنایا تھا بغیر سے کسی سے مشورے کے بنایا تھا، تو اس وجہ سے اس کو کسی قسم کی مقبولیت حاصل نہیں تھی، اور بیشتر لوگوں کے اندر یہ ایک ناپسندیدہ کانسٹیٹیوشن تھا. سیکنڈلی پاکستان 1965 کی وار کے اندر بڑے برے طریقے سے پاکستان پہ اٹیک ہوا تھا. خیر پورے پاکستان کے اندر ایوب خان صاحب نے پوری قوم کو یہ بتایا تھا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں، لیکن ایسا کوئی فزیکل فیکٹر نظر نہیں آتا تھا. صرف پاکستان نے اپنے آپ کو ایک افیکٹو انداز میں ڈیفینڈ کیا تھا. جہاں تک ہم اکنامک پرابلمس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ساری کی ساری ویسٹ پاکستان میں ہوئی. ایسٹ پاکستان انڈر پریویلیج رہا، تو یہ ایک سبب بنتا ہے پاکستان کی اکنامک کولیپس کا بھی. ایسٹ پاکستان کے لوگ پاکستان سے بہت زیادہ خفا بھی تھے اس تمام ڈیولپمنٹ کی وجہ سے. ہماری ایسٹ پاکستان کے ساتھ انہی وجوہات کی بنیاد پر اختلافات بہت زیادہ حد تک بڑھ گئی تھیں ایوب خان کے ٹائم کے بعد، کیونکہ زیادہ تر بیوروکریسی، زیادہ تر بزنس مین، زیادہ تر بزنسز، زیادہ تر فوج کے اعلیٰ حکام ویسٹ پاکستان سے تھے. اب ایسٹ اور ویسٹ کے اندر ایوب خان صاحب کے اگینسٹ مظاہرے ہونے لگ گئے، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بیانیہ دیا کہ ہم لوگ جنگ میں جیتے نہیں تھے اور یہ صرف ایک پاکستانیوں کو کہانی سنائی گئی تھی. تو اس کے خلاف پھر ایوب خان صاحب کے خلاف کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ اگینسٹ ہو جاتے ہیں. تو خاص طور پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اسلامی کالج پشاور کے اندر ایوب خان صاحب جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو ابیوز بھی کیا جاتا ہے، اور ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ بھی ایوب خان صاحب کے اوپر لی جاتی ہے. تو ایوب کو اس وقت کے بعد یہ بات سمجھ آ گئی کہ میری مقبولیت کا گراف جو ہے وہ بہت تیزی سے نیچے آ رہا ہے اور مجھے اب اس پوسٹ کو چھوڑ دینا چاہیے. تو year 1969 میں he resigned from his position and he transferred the power to Yahya Khan. So this was all about Ayub Khan. آپ کو کوشچن ہے تو آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کو سب سے زیادہ او لیولس کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اور دیگر اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں. اور اگر کوئی کوئری ہو تو آپ میرا فون نمبر بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ یوٹیوب پہ کامنٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو so much for listening, and I think so inshallah this would be helpful for your exams. Jazakallah. Assalamu alaikum.